أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا اجمالی اور مختصر تذکرہ اس سے پہلے رکوع میں ہو چکا ہے. اب اس رکوع میں ان نعمتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. بطور تذکیر کے مکرر دوبارہ بنو اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے یعقوب کے فرزندوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت فوقیت بخشی دنیا جہاں والوں پر. اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو خاص طور سے ان نعمتوں کی تذکیر کی جا رہی ہے جو مخصوص نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائیں، جس کا اشارہ اس سے ملتا ہے انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کیں. وہ واقعتاً وہ مخصوص نعمتیں جو دنیا میں کسی اور پر نہیں کی گئیں. من و سلوہ کا نزول، فرعون سے ان کو نجات اللہ نے عطا فرمائی، سمندر کو اللہ نے ان کے خاطر شق کر دیا، بادلوں کو سائبہ ان کے لیے بنا دیا. تو یہ وہ مخصوص نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. ان نعمتوں کی ان کو تذکیر کی جا رہی ہے کہ یاد کرو اللہ نے تمہارے ساتھ کیسی رحمت کا، محبت کا تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے. اور یہی نہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت بخشی، فوقیت بخشی
دنیا جہاں والوں پر، یعنی ماضی میں ان کو جو فضیلت دی گئی تھی، دنیا کی دوسری قوموں پر ان کو جو فوقیت دی گئی تھی، اللہ اپنے اس احسان کو یاد دلاتا ہے۔ اس سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل کو قیامت تک کے لیے فضیلت دے دی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو تذکرہ چل رہا ہے یہ ماضی کی نعمتوں کا ہے، ماضی میں جو ان پر احسانات ہوئے ہیں ان کی تذکیر ان کو کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ جو فضیلت ان کو دی گئی تھی یہ فضیلت ایمان کی تھی، عقیدے کی تھی، توحید کی تھی۔ دنیا کی تمام قومیں وہ شرک میں مبتلا تھیں، لیکن واقعتاً بنی اسرائیلی ایک ایسی قوم تھی جہاں توحید کی کچھ رمق، توحید کی کچھ چمک باقی تھی۔ اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ واقعتاً اللہ نے تم پر کیسا احسان کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، لہذا وہ نعمت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے اندر منتقل کر دی گئی ہے، اور اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس نعمت کی اب قدر کرو۔ اور اس ترغیب کے بعد پھر ان کو ترہیب بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، جو نعمت اب تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی جا رہی ہے اور تم تک پہنچائی جا رہی ہے، تو پھر قیامت میں تمہارا سخت مواخذہ ہوگا۔ اور بنی اسرائیل جس خوش فہمی میں تھے کہ ٹھیک ہے قیامت کے سلسلے میں کہ وہاں ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جنت تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، اور ان کا عقیدہ وہ بہت معروف ہے کہ بس یہ سمجھتے تھے کہ اتفاق سے اگر ہماری گرفت بھی ہوئی تو صرف وہ چند دنوں کے لیے ہوگی، جہنم میں اگر چلے بھی گئے تو بہت چند ایام کے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ کے لیے نہیں۔ یہاں ان کو بتلایا گیا ہے کہ قیامت میں اور آخرت میں وہ اللہ کی طرف جو گرفت ہوگی وہ بہت سخت ہوگی۔ وہ گرفت کیسی ہوگی؟ دیکھو سنو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی شخص کی طرف سے کوئی فدیہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ عام طور سے وہ لوگ جن کا آخرت کا عقیدہ مستحکم نہیں ہوتا ہے وہ اسی طرح کی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ اول تو گرفت نہیں ہوگی، اور اگر گرفت ہو گئی تو دنیا میں جس طرح سے ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کچھ لے دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، اسی طرح سے وہاں بھی ہم اس گرفت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اور خاص طور سے بنی اسرائیل تو یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تو اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے ہوئے، ہمارے خاندان میں بہت سے نبی اور رسول ہوئے، وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ قرآن مجید نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور کہا قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی نفس کسی نفس کے، کوئی شخص کسی شخص کے شیئن کہہ کر بتا دیا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کوئی اپنی نماز کسی کو دے دے، کوئی اپنا روزہ کسی کو دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی کی طرف سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ خاص طور سے غیر ایمان والے کے سلسلے میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يقبل منها شفاعت، ولا يقبل یہاں مذکر استعمال ہوا ہے، شفاعت مؤنث ہے، تو ایک توجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان میں منہا سے فصل ہو گیا ہے، اس فصل کی وجہ سے مذکر اور مؤنث فعل کا لانا دونوں جائز ہے۔ ایک توجہ یہ ہے کہ یہاں شفاعت وہ شفیع کے معنی میں ہے، یعنی ولا يقبل منها شفیع، اس دن کسی کی طرف سے کوئی شفیع قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور یہ بھی ہوتا ہے انسان کی کسی کوئی معاوضہ دے لیتا ہے، کوئی فدیہ دے دے، کہا کہ نہیں کسی کی طرف سے کوئی فدیہ بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے کوئی اندرونی اور بیرونی خارجی کوئی کسی طرح سے کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ولا هم ينصرون۔ اس تذکیر اور اس ترغیب اور پھر اس کے بعد یہ ترہیب بیان کرنے کے بعد اب ان کو نعمتوں کی تذکیر تفصیل کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ دیکھو اللہ نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں، یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। याद करो जबकि हमने तुम्हें नजात अता की फिरौनियों से। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें सख्त भयानक तकलीफ देते थे। और वो भयानक तकलीफ क्या थी? उस भयानक तकलीफ को आगे जिक्र किया गया है, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, ये उसी का बदल है। वो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे लड़कों को ज़बाह करते थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ दिया करते थे। ये तुम्हारे साथ ये जुल्म हो रहा था, अल्लाह ने तुम्हें नजात अता फरमाई। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी हैं उनको मुखातब कर कर कहा जा रहा है कि देखो आज इस दुनिया के अंदर तुम्हारा वजूद ये खुद अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ने तुम्हारे आबा व अजदाद को फ़िरौन के जुल्म व तशद्दुद से बचाया तो आज तुम भी मौजूद हो। वरना फ़िरौन का जुल्म तो कितना ख़तरनाक था, जो बिल्कुल आया है। उसके जुल्म के सामने तो एक बनी इसराइल भी इस ज़मीन के ऊपर बाकी ना रहता। लेकिन अल्लाह ने कितना बड़ा तुम पर एहसान किया है, और वो एहसान आज, उस एहसान का नतीजा, उस एहसान का समरा ये तुम्हारी शक्ल में और तुम्हारे वजूद में मौजूद है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। सामा यसुमु के माने आते हैं, एक मफ़हूम इसका ये है कि जानवर का सर उठा के चलना, यानी इससे अज़ाब की शिद्दत मालूम होती है कि वो जैसे एक जानवर चले और किसी को रोनता हुआ चले, और वो जानवर वो भी जो सर उठाकर चल रहा हो, तो बताइए क्या कैफियत होगी। कहा कि इस तरह से वो तुम्हें अज़ाब देते थे। यसुमूनकुम का मतलब ये है बस वो तुम्हें अज़ाब देना चाहते थे, यबगूनकुम के माना में है। ऐसा नहीं था कि बेशऊरी के साथ वो तुम्हें सज़ा देते हों, दीदा व दानिस्ता वो तुम्हें सताते थे, तुम्हें अज़ाब और सज़ाओं का निशाना बनाते थे। और फिर सज़ाएँ कितनी, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, ज़ब्बह युज़ब्बिह खुद उनके तशद्दुद को बतलाने के लिए है, बाब तफ़ईल के साथ। हाँ, तुम्हारे बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करते थे, तुम्हारे बच्चों को वो ज़बह कर दिया करते थे। और कुरान मजीद ने इस मौके से अब्नाअकुम का लफ्ज़ जिक्र किया है, उनकी शफ़क़त पिदरी को महमेज किया है। ज़रा सोचो तो, तुम्हारे बच्चों को, मासूम फूलों को, मासूम कलियों को वो कुचल दिया करते थे। कितना बड़ा अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। और उन यहूदियों की गैरत को ललकार कर कहा वयस्तहयून निसाअकुम, वो तुम्हारी औरतों को, यहाँ बनात लफ्ज़ होता, तुम्हारी बच्चियों को वो छोड़ दिया करते थे, लड़कों को ज़बह कर दिया करते थे, लड़कियों को छोड़ दिया करते थे। लेकिन कुरान मजीद ने इनकी गैरत को ललकारने के लिए कहा वो तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ दिया करते थे ताकि वो अपनी घर की खादिमा बनाएं। ये सब तुम्हारे साथ ज़िल्लत का काम हो रहा था कि तुम ज़िल्लत में थे, तुम्हारे ऊपर किस तरीके से जुल्म की चक्की चल रही थी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे नजात अता फरमाई। उस अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम अता किया तुम पर। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वफ़ी ज़ालिकुम यानी इस हाल में तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान है तुम्हारे रब की तरफ से। और वाक़अतन इसमें बड़ी आजमाइश है, बड़ा इम्तिहान है तुम्हारे रब की तरफ से, दोनों चीज़ों में। वइज़, इसका ज़ालिक का इशारा वइज़ नज्जयनाकुम की तरफ भी हो सकता है, और यसुमूनकुम सूअल अज़ाब की तरफ भी हो सकता है। जब अल्लाह ने तुम्हें नजात अता फरमाई तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान है, किसका? शुक्र का। और उसकी सज़ा को अगर सोचो, उनकी तरफ से होने वाले जुल्म और बर्बरियत को अगर तुम ख्याल करो तो तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था तुम्हारे सब्र का। बहरहाल ये उनको एक अजीम नेमत याद दिलाने के बाद फिर दूसरी नेमत याद दिलाई कि देखो, याद करो अल्लाह ने कितने एहसानात तुम पर यानी तुम्हारे आबा वजदाद पर किए हैं, और यकीनन आबा वजदाद पर जो एहसानात हुए हैं वो एहसानात तुम तक पहुँचे हैं। उन एहसानात के तुफैल आज तुम यहाँ मौजूद हो। याद करो वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, जबकि हमने समंदर को शक कर दिया। जब फ़िरौन ने ताक़ुब किया मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का, तो अल्लाह ने इनके लिए रास्ता बना दिया।
کیسا خطرناک موقع تھا جب فرعون پیچھا کرتے کرتے بس اب بنی اسرائیل کو لقمہ تر بنانے والا تھا. بنی اسرائیل کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں تھا. سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، دونوں طرف سے پہاڑ تھے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، جان بچانے کا کوئی موقع نہیں تھا. لیکن اس موقع سے اللہ نے ان کے ساتھ وہ رحمت کا معاملہ فرمایا کہ سمندر کو حکم ہوا کہ وہ شق ہو جائے. سمندر کی شق ہو گیا، اس میں خشکی کی طرح سے راستہ بن گیا. یہ بحر احمر یا بعض مفسرین کا رائے بحر قلزم، یہ وہ دریا ہے جہاں ان کے لیے راستہ بنا. بعض لوگوں میں یہ سمجھا کہ یہ دریائے نیل ہے، لیکن یہ دریائے نیل نہیں ہے. مفسرین کی بڑی جماعت نے کھل کر اس کی تردید کی ہے اور اس کو نقشے سے اس بات کو بتلایا اور ثابت کیا کہ ان دریائے نیل ہو ہی نہیں سکتی ہے. بہرحال وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں بچایا. اور واقعتاً قرآن مجید کی اس بلاغت پر بھی قربان جائیے. اوپر آیا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یہاں آیا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہاں باب افعال وہاں باب تفعیل. یہاں دفعتاً فوراً اللہ نے بچایا، اس کے لیے باب افعال سے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں بچایا. اور وہاں تدریج کے ساتھ فرعون کے ظلم سے ہم نے تمہیں نجات دی، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے سمندر کے ذریعے سے ہم نے فوراً تمہیں بچا لیا اور وہاں ایک ہی دن کے اندر یہ ایسا معاملہ ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ وہاں تدریجاً ان کو نجات ملی ہے. تو وہاں باب تفعیل سے ذکر کیا گیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو، آل فرعون، آل کا لفظ وہ صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ آل، اولاد، خاندان، قبیلے اور قوم سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ فرعونیوں سے کیا، یعنی فرعون، فرعون کی قوم، فرعون کا لشکر سب اس میں شامل ہو گیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، ہم نے آل فرعون کو، قوم فرعون کو، فرعونیوں کو غرق کر دیا. جس دریا سے ان کو نجات مل رہی ہے وہیں ان کا دشمن غرق ہو رہا ہے. اور کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. واقعتاً یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا. وہ ظالم جس نے ان کو اتنا ستایا، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے نور نظر، لخت جگر، دل کے ٹکڑوں کو ذبح کیا گیا، وہی دشمن جب ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے انجام کی سزا بھگت رہا تھا، بتائیے کہ ان کے دل کو کتنی تسکین مل رہی ہوگی. اس لیے یہاں بطور نعمت کے کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام فرمایا، جبکہ تم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ تمہارا دشمن غرق ہو رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا موقع عطا فرمایا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے تو اس دنیا میں کیسے کیسے ظلم کیے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیسا رحمت کا معاملہ کیا. ذرا سوچو، تم نے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا. ان الشرک لظلم عظیم، سب اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے. تم نے اس کا ارتکاب کیا، لیکن کیسا وہ رحیم ہے، کیسا وہ غفور ہے کہ اس نے تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دیا، تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا. وہ ان کو یاد دلایا گیا. یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تاکہ اللہ رب العزت وہاں ان کو توریت عطا فرمائیں اور یہاں آ کر وہ اللہ کی عبادت کریں. اور یہ بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ جیسے موسیٰ وہاں تشریف لے گئے، بس سامری نام کا ایک شریر شخص تھا، اس کے بہکاوے میں آ کر ایک بچڑے کی پرستی شروع کر دی. اس کو ذکر کیا گیا ثم اتخذتم العجل. یہاں اس کا اتخذ کا مفعول ثانی محذوف ہے. ثم اتخذتم العجل الہا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ،
من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، یعنی موسیٰ کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظلم کرنے والے، اس طرح سے اللہ کے احکام سے سرتابی کرنے والے، لیکن ان کے باوجود ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اتنے سنگین گناہ اور غلطی کے بعد، اور یہ معافی اللہ کی طرف سے اس لیے ہوئی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور اس شکر بجا لانے کا جو طریقہ تھا اور اس شکر بجا لانے کی جو صورت ہے ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو۔ اب اللہ نے آخری نبی اور اپنی آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اس کو قبول کرو، یہ اسی لیے تھا، یہ احسانات اسی لیے کیے گئے تھے۔ یاد کرو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، توریت عطا کی، فرقان موسیٰ کو عطا کیا، اور یہ سب اس لیے تھا لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پر رہو، یہ اس لیے دیا گیا تھا۔ بہرحال موسیٰ کو کتاب دی گئی، فرقان، فرقان سے کیا مراد ہے؟ تو فرقان یہ واو عطف تفسیر کا ہو سکتا ہے، یعنی جو موسیٰ کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب ایسی تھی جو حق و باطل میں تمیز کرنے والی تھی، جو توحید اور شرک کے اندر تمیز کرنے والی کتاب تھی، وہ کتاب ہم نے دی۔ تو والفرقان سے مراد وہی کتاب بھی ہو سکتی ہے، فرقان سے مراد یعنی معجزات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی، موسیٰ کو معجزات بھی دیے، وہ معجزات جو حق و باطل کے اندر تمیز کرنے والا ہے۔ کتاب کے مخصوص احکام بھی ہو سکتے ہیں جن سے حق و باطل کی تمیز نمایاں ہوتی ہے، وہ سب ہم نے دیے ہیں، اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ آج محمد الرسول اللہ کا انکار کر کر، قرآن کا انکار کر کر تم راہ ہدایت سے ہٹ رہے ہو، یہ سب اس لیے اللہ کے احسانات تھے تاکہ تم ہدایت کے اوپر باقی رہو۔ توریت اس لیے دی گئی تھی تاکہ جس زمانے میں قرآن آئے اس قرآن کو قبول کیا جائے، یہ اس لیے تھا۔ اور یاد کرو اللہ نے تم پر کیسے احسانات کیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بچڑے کو اختیار کر کر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا، یہاں بھی وہی، بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کی پرستش کر کر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کرو اپنے خالق سے۔ باری کے معنی خالق، برا معنی خلقہ کے معنی میں آتا ہے، اور باری کی طرف اشارہ کر کر یعنی اس باری کی طرف جس نے تمہیں تمام عیوب سے پاک بنایا تھا، اور تم نے اس دنیا کے سب سے گھناؤنے عمل سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا ہے، وہ شرک ہے۔ تو اپنے اس خالق اور مالک سے توبہ کرو جس نے تمہیں پاک اور صاف بنایا تھا، اور وہ توبہ کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم اپنے ہی افراد کو، اپنے ہی اشخاص کو قتل کرو۔ وہ لوگ جو شرک سے محفوظ رہے، وہ ان لوگوں کو جو شرک سے آلودہ ہو گئے، گندے ہو گئے، ان کو قتل کریں۔ یہ توبہ اسی طرح سے قبول ہوگی، اور اس کو اپنے اوپر وہ نہ سمجھنا کہ یہ تو بہت بڑی سزا ہو گئی، نہیں، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ عمل تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس، تمہارے خالق کے پاس بہت بہتر ہے، یعنی اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ دنیا یہ تو وقتی اور عارضی ہے، ابدی زندگی اور اصل زندگی تو وہ مرنے کے بعد کی ہے۔ جو تمہاری اصل زندگی ہے وہ اللہ کے پاس وہ بہترین ہوگی۔ فتاب علیکم، جب تم نے ایسی توبہ کرو گے تو وہ بھی تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ فتاب علیکم، جب اس طرح کی توبہ ہوئی
اور یہ ہوا، جب یہ حکم ہوا تو بتایا تقریباً ایک روایت کے مطابق 70,000 بنی اسرائیل اس شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ سب قتل کیے گئے۔ اس طرح ان کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ یعنی اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جو بنی اسرائیل پر اللہ کی اور بھی نعمتیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا، جو انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔